رحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ سورہ تحریم کی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جز اس کا تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اب جہنم کو اللہ تعالیٰ الیبریٹ فرما رہے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، آگے فرماتے ہیں وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، جو آپ کی روایتی جو آپ کا ایندھن ہے اس دنیا کا، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کا وہ ایندھن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقودھا الناس، اس کا ایندھن انسان ہے۔ یہ تو لکڑی جلائیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے نا، دہکتی آگ۔ اللہ فرماتے ہیں تحریم میں نہیں، اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے، والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ دو چیزیں ہیں جی جہنم کا ایندھن۔ آپ کے پاس تو سورسز ہیں اپنی آگ کے لیے، آپ کی یہ بایو گیس ہے یا آپ کی جو ناردرن یہ گیسوئی گیس ہے، دیگر آپ کے پاس ذرائع ہیں، لیکن جہنم اس وقت دہک رہی ہے پتھروں سے، اور پھر اسے جھونکا جائے گا انسانوں سے۔ ابھی یہ دہک رہی ہے پتھروں سے، پھر اس کو جھونکا جائے گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام مسلم کی حدیث ہے، جہنم کو 100 سال 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دھونکا گیا تو اس کی آگ جو ہے وہ سفید ہوئی، اور پھر 1000 سال پھر مزید اس کو دھونکا گیا تو اس کی آگ اب سیاہ ہے۔ جس جہنم کی آگ کا سامنا اس انسان کو کرنا ہوگا، اس کی دنیا کی آگ تو سرخ ہے لیکن وہ جہنم کی آگ سیاہ ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو سمندر کے اندر 2 مرتبہ اس کو ڈبکیاں نہ دیتا تو شاید دنیا والے سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ یہ جو آگ جس کو ہم دہکاتے ہیں، میں امام مسلم کی حدیث لے رہا ہوں، امام ترمذی کی بھی، اور راوی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام ہمیں دعا کی تعلیم اس طرح فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دعا کی تعلیم ہمیں اس طرح فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ فرماتے تھے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے۔ میں کس سے تیری پناہ چاہتا ہوں؟ عذاب جہنم سے۔ وہ میرا کوئی ادھر بچہ نہیں بیٹھا ہوا، کوئی اسٹوڈنٹ میرے سارے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اگر آ جائے تو میری یاد آ گیا مجھے، نہیں بس وہ مجھے جسٹس صاحب کا وہ تھا، کتاب کی پروف ریڈنگ تھی تو گاڑی میں پھر بھول نہ جاؤں، اب بچہ آتا ہے اٹھا لیتا ہے، نذیر اختر صاحب کی وہ میاں صاحب وہ میں لے آیا میرے پاس 6-7 دن سے، میں بھی پیش کرتا ہوں جی، بچہ پیش کرتا ہے آپ کی خدمت میں۔ دعا پناہ مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ قبر کے عذاب سے پناہ دے دے اور جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ دجال کے فتنے سے پناہ دے دینا۔ و فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ زندگیوں کے فتنے سے بھی پناہ دے دینا اور موت کے فتنے سے بھی پناہ دے دینا۔ امام مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں کہ پروردگار عالم میرے شوہر امام الانبیاء علیہ السلام پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ میری اور آپ کی ماں دعا مانگ رہی تھیں، فرماتی یا اللہ
میرے والد ابو سفیان پر بھی اپنا فضل و کرم فرما دے. امام مسلم کی روایت دے رہا ہوں. پھر فرماتی ہیں یا اللہ میرے بھائی امیر معاویہ پر بھی اپنا فضل و کرم فرما دے. رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ آپ کیا دعا مانگ رہی ہیں, یہ آپ کیا دعائیں مانگ رہی ہیں؟ عرض کیا میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں, میں اپنے والد کے لیے کر رہی ہوں اور میں اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے لمبی عمر کی دعا کی ہے تو زندگی کی تم نے دعا مانگی, جتنی ملنی تھی اس کا ڈیسیژن ہو چکا ہے, جتنی عطا ہونی تھی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایام گنے جا چکے ہیں اور جب موت کا وقت مقرر ہے موت تو آ جانی ہے. فرمایا جس رزق کی تقسیم کی آپ بات کر رہی ہیں وہ رزق بھی اللہ نے تقسیم کر دیا ہے. ماں کے پیٹ میں عالم ارواح میں کتنا ملنا ہے, اس میں سے کوئی بھی چیز نہ تو مؤخر ہوگی نہ مقدم ہوگی. جو رزق لکھ دیا مقدر کے اندر اتنا ہی مل جانا ہے. تو عرض کرتی پھر یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان یعوذک من النار, تم اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو. کس سے پناہ مانگو؟ اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو. وعذاب القبر, اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. کانا خیر افضل, یہ سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو اور اپنے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اچھا بڑی کمپریہنسو یہ حدیث میں نے دیکھی نا, بڑی کمپریہنسو, اس میں بڑی جامعیت ہے. جب جہنم سے پناہ مل جائے گی تو پھر کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ جنت میں چلے جائیں گے نا, بات ختم ہو گئی نا. وہ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ کے صحابی, ان کا بیٹا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ جنت کے اندر جو دائیں جانب ہے میرا سفید محل مجھے عطا فرما دے, موتیوں والا, اور بائیں جانب وہ محل عطا فرمانا, وہاں وہ عطا فرمانا. آپ نے بیٹے کو ڈانٹا, فرمایا کیا دعائیں مانگ رہے ہو؟ آپ نے کہا صرف میں نے اپنے نبی کو ارشاد فرماتے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کے طلبگار ہو جاؤ, جنت کے طلبگار ہو جاؤ. فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت دعاؤں میں حد سے بڑھ جائے گی, بہت تجاوز کرے گی. تو ایسا ہی تو ہوتا ہے. میں دعا مانگتا ہوں اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکر و انثینا, دعا مانگتا ہوں. مجھے صاحب نے کہا مولانا آپ دعا بڑی مختصر مانگتے ہیں, سب کے لیے دعا مانگا کریں. تو میں نے کہا میں تو سب کے لیے مانگتا ہوں. کہتے ہیں وہ کوئی کہہ رہا تھا آپ تو جنازے والی دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے بھائی جنازے والی دعا ہے؟ اللہ مغفر لحینا, یا اللہ میرے زندوں کو بخش دے, و میتنا میرے مردوں کو بخش دے, و شاہدنا جو حاضر ہیں یا اللہ ان کو بھی بخش دے, و غائبنا جو میرے پاس موجود نہیں تیری نبی کی امت ان کو بھی بخش دے. اتنی کمپریہنسو دعا, اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا. یا اللہ مردوں کو بخش دے, عورتوں کو بخش دے, بچوں کو بخش دے, چھوٹوں کو بخش دے, بڑوں کو بخش دے, میرے بوڑھوں کو بخش دے, جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے, جو نہیں موجود ان کو بھی بخش دے. تو بخشش کے بعد پھر جانا کہاں ہے؟ جب اللہ بخش دے گا تو پھر کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے نا. میں نے کہا بھائی تو بڑی کمپریہنسو دعا مانگتا ہوں میں, تو آپ میری دعا پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. کہتے نہیں تسی وہ اے نہیں منگیا تے وہ نہیں منگیا. میں اچھا یار آئی ایم سوری, آئی ٹرائی مائی بیسٹ, میں پوری کوشش کروں گا. اللہ کی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. رسالت امام علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ میری جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو میں نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا, میں نے کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا. ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار, اور نہ میں نے میکائیل کو سے دیکھا. تو وہ جواب دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا ہے, اس نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا ہے. رسالت اب آخری حدیث لے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. مسند ابی یعلا سے یہ روایت لے رہا ہوں میں, ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کانا فی حاضل مسجد, آپ مسجد نبی میں تشریف فرماتے, فرمایا لو کانا فی حاضل مسجد مئۃ الف او یزیدون فیہم, اگر اس وقت اس مسجد کے اندر میرے سامنے ایک لاکھ بندے بیٹھے ہوتے, وفیہم رجل, اور ان میں ایک بندہ آ جاتا جہنم سے, اللہ ایک بندہ نیچے بھیج دیتا جہنم سے. فرمایا فتنفسا, اور اگر وہ اس میری مسجد میں آ کے 1,00,000 بندے کی موجودگی میں وہ جہنمی صرف سانس لے لے, کیا لے لے؟ فتنفسا فاصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فیہا. فرمایا یہ 1,00,000 لوگ سارے کے سارے یہی مر جائیں اور مسجد جل کے خاکستر ہو جائے.
تو کیا میں اور آپ مل کے اللہ کی جہنم سے پناہ نہ مانگے؟ ساری زندگی مانگتے گزر گئی ہے، یا اللہ اولاد دے دے، پیسہ دے دے، گھر دے دے، دولت دے دے، منصب دے دے، عہدے دے دے، سارا کچھ مانگتے ہیں، اور سارا کچھ مانگنا جائز ہے، سارا کچھ مانگنا جائز ہے، آپ کا حق ہے، ضرور مانگیے، ضرور مانگیے، پر ٹاپ آف دا لسٹ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، تو رحیم اور کریم ہے، جہنم سے مجھے بچا لینا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دینا۔ جب جنت مل جائے گی تو ساری نعمتیں بھی آپ کو میسر آ جائیں گی۔ ہاں ہاں، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح۔ اچھا جی، جہنم سے بچنا کیسے ہے؟ اب ہم جہنم سے بچنے کے طریقے دیکھتے ہیں کہ بچنا کیسے ہے جہنم سے۔ ایک تو توبہ، دوسری ندامت کے آنسو، اور تیسری چیز دعا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب کیٹاگوریکلی ان کو دیکھتے ہیں جی کیسے بات کو لے کے چلنا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے آیہ مبارکہ پڑھی سورۃ مائدہ کی، فمن تابا۔ کاکا میری بات سنو، اسماعیل ادھر آؤ، گاڑی کی چابی جس کے پاس بھی ہے نا، وہ آپ کے پاس ہے، وہ پیچھے ایک بلو کلر کی فائل رکھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ فائل لا کے نا تو ادھر رکھ دو ممبر پہ میرے۔ فمن تاب من بعد ظلم واصلح فإن اللہ یتوب الیہ۔ فرمایا جس نے ظلم و ستم اپنے آپ پر اور لوگوں پر کرنے کے بعد جس نے اپنی اصلاح کر لی اور لوگوں سے اس کا ریمیڈی کر لیا، فإن اللہ یتوب الیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انفال کے اندر، جب تک یہ بندے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو کیا نہیں کروں گا؟ اللہ سے توبہ کیا کریں۔ رسالت مآب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی مجلس برخاست نہیں ہوتی تھی، ہم اعداد و شمار رکھتے تھے سامنے، آپ کم از کم 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ کتنی بار توبہ کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں اچھا چل یار پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ 100 مرتبہ نہ کریں، ایک دفعہ تو کہتے ہیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، درود پاک پڑھیں اپنے نبی کی ذات پہ، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا توبہ کر لیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ فرمایا، وہ لمبی حدیث آتی ہے، میں اس کو مختصر 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مسافر ہے، اس کا زاد راہ اونٹنی پر لدا ہے اور صحرا میں ہے، اور وہ اونٹنی جو اس کی گم ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ جاں بلب ہوتا ہے، بالکل مرنے والا ہوتا ہے پیاس سے، اور کوئی اس کو سہارا نظر نہیں آتا، اچانک زادرہ والی اونٹنی جو ہے وہ بھٹکتی ہوئی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ثم قال من شدت الفرح، وہ راحت سے اتنا، خوشی سے اتنا یعنی بے خود ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطا من شدت الفرح، وہ اتنی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے کہ غلطی کر جاتا ہے، کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، بیٹے پیچھے رکھ دو، اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج آگے اگلی حدیث دیکھتے ہیں جی، وَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص کرو۔ قال النبی علیہ السلام اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اخلاص سے کام لے لو، تھوڑا عمل بھی، قلیل عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ کتنا کافی ہو جائے گا؟ دوبارہ حدیث سن لیجئے گا، معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، امام حاکم نے اس کو نقل کیا مستدرک کے اندر۔ قول النبی علیہ السلام اخلص دینک، اپنے دین میں پیور ہو جائیں، اپنے دین میں خالص ہو جائیں۔ فرمایا یکفک العمل القلیل، اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے عمل کو بھی زیادہ کر دے گا۔ آپ 2 نفل پڑھ لیں گے نا خالص دین کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، وہ 2 نفل آپ کے رات بھر جا کے 200 نوافل پڑھنے پر بھاری ہوں گے۔ اگر ان نوافل کے اندر رقت طاری ہو جائے، آپ کی نگاہیں اشک بار ہو جائیں، اشک بار نہ پرنم ہو جائیں، اتنا بھی ہو جائے تو وہ 2 نوافل سینکڑوں ہزاروں پر بھاری ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو باغ میں ایک نوجوان تھا، مالی پانی دے رہا تھا، کہتا ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے، ذرہ عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا بڑا مشکل کام ہے، اللہ کی محبت کا ذرہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، کہ آپ دعا تو فرما دیجئے نا، وہ تو بعد کی بات ہے، اس کو ٹالریٹ کرنا، اس کو بیئر کرنا، برداشت کرنا بعد کی بات ہے۔ آپ نے دعا کی، کچھ عرصے بعد دوبارہ باغ سے گزرے،
تو کہا وہ نوجوان کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا پہاڑوں میں ہوتا ہے، ڈھونڈتے اس کے پیچھے پہنچے تو مست الست پھر رہا تھا، آپ اس کو بلاتے رہے، آوازیں دیتے رہے، وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا پر ہم نے اسے اپنی محبت کا ذرہ عطا کر دیا، اب تم اس کو آرے سے بھی چیرو گے جس کو خبر نہیں ہوگی، اب اسے آرے سے بھی چیرو گے تو اسے خبر نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذرہ بھی میسر آ جائے اور اخلاص کے ساتھ آ جائے تو بندہ دنیا کے مصائب و آلام سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہم بڑی جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، خدا کرے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ حدیث مرسل ہے جی، لیتق احدکم ان یؤخذ عند ادنی ذنوبہ فی نفسہ، آپ نے فرمایا رسالت امام علیہ السلام نے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، اور کیا پتہ یہی گناہ تمہارے مواخذے کا سبب بن جائے گا۔ مجھے بچے نے ایک تو جوتا دے دیا، میں نے سمجھا یہ جوتا بچہ مجھے اپنا چپل دے رہا ہے وضو کرنے کے لیے، پتہ نہیں چلتا مجھے، ابھی وضو کر کے چند دن پہلے کی بات ہے، کچھ جمعہ پہلے کی بات ہے، وہ میں نے چپل پہنی، وضو کر لی، اس کے بعد میں کہا بچہ یہ چپل آپ کی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں وہ میں نے کسی نمازی کی اٹھا کے آپ کو دے دی ہے۔ کہ خدا کا خوف کرو یار، اگر اسی اسلام میں باہر آ جائے تو چپل ڈھونڈے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اس اضطراب میں مبتلا ہوتا ہے، بے قراری اور بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے کی وہ اسلحہ اٹھا لیا، تلوار اٹھا لی، تو وہ بے قرار ہوئے تو فرمایا اللہ تجھ پر غضبناک ہے کہ تو نے اپنے بھائی کو حالت اضطراب میں چھوڑ دیا۔ مسلمان مومن کی چیز گم ہو جائے، اپنی رکھی اس کی اپنے ہاتھوں سے گم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا مضطرب ہونا، بے چین اور بے قرار ہو جانا، حالت اضطراب میں چلے جانا قطعاً ناپسند ہے۔ اچھا میں نے جو تھا اس طرف اتار دیا، میں کہ بھائی اس کو اٹھا کے وہاں سے یہاں رکھو، وہاں کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں ساجی تو پالے گا۔ میں کہ میں نے جو کہا اس کو یہاں رکھو، آپ نے چیز ایک جگہ رکھی ہے، اگر آپ کو وہاں نہیں ملتی تو کیا دوسرا بندہ کیا اضطراب میں مبتلا نہیں ہوگا؟ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دینا، جوتا چھپا لینا، ایسی حرکت کرنا، یہ تو بڑی لمبی بات ہے، بات کہیں اور جا رہی ہے۔ بس اوقات ایسا چھوٹا گناہ بھی جو ہے وہ بھی عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے ہمیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ تکلیف کا سبب بنتی ہیں، گناہوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں، ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی تھے جی، درمیان میں کیچڑ تھا، یہ گولائی تھی، سائڈوں پر جگہ خشک تھی، چل رہے تھے، کنارے کنارے چل رہے تھے، اور شاگرد بھی ساتھ تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پاؤں پھسلا نا، پاؤں پھسلا تو ایک پاؤں کیچڑ کے اندر آ گیا، ایک پاؤں تو پھسل کے کیچڑ کے اندر آیا، انہوں نے دوسرا بھی کیچڑ کے اندر ڈال دیا، دوسرا پاؤں ڈالا کیچڑ میں، 2 قدم آگے بڑھے، 4 بڑھے، اور درمیان میں کیچڑ کے چلنا شروع کر دیا۔ شاگرد خاموش ہو گئے۔ بعد میں آپ سے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کام کیا ہے؟ پاؤں تو ایک پھسلا تھا کیچڑ میں گیا، دوسرا آپ نے کیوں ڈال دیا؟ آپ رونے لگ گئے، آپ روزار و قطار روئے۔ فرمایا میرے شاگردوں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں گناہوں سے بچتا ہے، پھر اس سے ایک گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر دوسرا سرزد ہوتا ہے، اور پھر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بندہ اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور یوں درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو، ایک گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو، کیا پتہ یہ گناہ جو ہے وہ آپ کے لیے باعث عذاب نہ بن جائے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تاب العبد من ذنوبہ، اگر آج آپ سچے دل سے کہیں نا کہ یا اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب کتنا رحیم اور کریم ہے۔ انس بن مالک سے ذکر راوی ہیں، فرماتے انس اللہ الحافظۃ ذنوبہ، اللہ سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے کہ جو یہ فرشتے بیٹھے ہیں، ان دونوں فرشتوں کو اس بندے کا گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے محو فرما دیتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ فرمایا وانسا ذالک الجوارح، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلا کام یہ کرتا ہے، ایسے میں اگر گناہ کرتا ہوں تو ظاہر ہے میرے باقی اعضاء بھی تو گواہی دیں گے نا، روز قیامت اعضاء نے گواہی دینی ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ بندے کے وہ اعضاء جنہوں نے گواہی دینی ہے، اللہ تعالیٰ وانسا ذالک الجوارح، اس کے اعضاء کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، وہ معالمہ من الارض، اور زمین کے جس حصے پہ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس حصے کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے،
اس کو بھی بھلا دیتے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے. حتیٰ یلق اللہ یوم القیامتی، یہاں تک کہ بندہ مر کے روز قیامت رب کے پاس جاتا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنبٍ، سوائے خدا کے اس کے گناہ پہ کوئی گواہ نہیں ہوتا. سوائے گناہ کے خدا کے اس کے گناہ پہ کوئی گواہ نہیں ہوتا. توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. توبہ میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے. توبہ میں سستی، جہاں غلطی ہو جائے ایک لمحہ بھی نہ گزاریں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یا خالی استغفر اللہ کہنے کہ یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. توبہ استحیا کا نام ہے، حیا کا نام ہے، ندامت کا نام ہے. ظاہر ہے بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے احساس تو ہوتا ہے نا کہ مجھ سے غلطی اور گناہ ہوئے. اور رسالت امام علیہ السلام ارشاد میں بہت سے تائب ایسے ہوں گے روز قیامت آئیں گے، وہ سمجھیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، لیکن وہ توبہ ان کی قبول نہیں ہوئی ہوگی، یا توبہ ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحکم نہیں ہوگی. آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهَا لَمْ يُحْكِمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ، کہ اس نے اپنی توبہ کو ندامت سے مستحکم نہیں کیا. اچھا، غلطی کے بعد پہلا سٹیپ، پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ ندامت. کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا غلطی کرتے ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بشری تقاضے ہیں، فطری جبلتیں ہیں، ندامت نہیں ہوتی. سب سے پہلے توبہ کو آپ نے ندامت سے مستحکم کرنا ہے. اگلی حدیث لیتے ہیں جی. میں پہلے بھی بارہا اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں، پھر بیان کر دیتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام کی مجلس میں آپ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، اور حیثم بن مالک امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا. آپ کے خطبے کے دوران ایک شخص رو پڑا، اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس رونے والے کو دیکھ کے فرمایا لو شاہدکم الیوم کل مومن علیہ من الذنوب کامثال الجبال. اے صحابہ، آج میری اس مسجد کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے کہ جن کے کندھوں پر، جن کے شانوں پر پہاڑوں سے بڑے گناہ ہوتے. لغفر لهم ببکاء هذا الرجل، اس ایک رونے والے کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا. اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا. وذالک ان الملائکۃ تبکی، جب یہ رو رہا تھا تو فرشتوں کو دیکھا وہ نیچے آئے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں. وتدعو له، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. وتقول، کہتے اللهم شف البکائین فی من لم یبقی، یا اللہ یہ جو نہیں روئے بیٹھے ان نہ رونے والوں کو اس رونے والے کے صدقے معاف فرما دے. ایک بندہ بھی جس کی نگاہیں پرنم ہو جائیں، اشکبار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے باقیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. میں ایک اور حدیث لے رہا ہوں جی. زید بن ارقم سے حدیث کے راوی ہیں. زید بن ارقم نے سوال کیا، اصل میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ ایسا ہے کہ ایک تو ہم روزے سے ہیں، حالت روزہ میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہال کا انوائرمنٹ بڑا پیسفل، پرسکون، کمفرٹیبل ہے. نیند کا غلبہ ایک فطری امر ہے. کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے. نیند تو کس پر آ جاتی ہے؟ سولی پر بھی آ جاتی ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہے، کچھ کام یہ کرنا ہے کہ اپنا پوسچر ٹھیک رکھنا ہے. اپنا پوسچر، سٹنگ پوزیشن آپ نے ٹھیک رکھنی ہے. اگر سٹنگ پوزیشن ٹھیک نہ ہوئی، آپ کی سٹنگ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اسی دوران اونگ آ گئی تو آپ کا وضو جاتا رہے گا. آپ سمجھے کہ میں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں، نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے، نہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ جمعے میں حاضر ہوں گے. جمعہ نہیں ہوگا. نیند پر کسی کا اختیار نہیں، میرا بھی اختیار نہیں، کسی کا بھی اختیار نہیں ہے. اب آپ اگلا سوال کریں گے مولانا اس سٹنگ پوزیشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سٹنگ پوزیشن میں آپ کی ہپ جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی اسٹک آن دا گراؤنڈ. اس طرح جم کے بیٹھیے. اگر اونگ آ بھی جائے نا تو آپ اوپر جو ہیں جم کے بیٹھے ہیں، وضو قائم رہے گا. آپ ایسے بیٹھے رہیے، ایسے بیٹھے کہ آپ 15 منٹ بھی سوئے ہیں نا، 15 منٹ سوئے رہے ہیں، پھر آنکھ کھل گئی، جھٹکا لگا آنکھ کھل گئی ہے، تب بھی وضو قائم ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ ایسے بازو کر کے، جو ہی غنودگی شروع ہوتی ہے نا تو انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ یار مجھے غنودگی آ رہی ہے. فوری طور پر یہ
یہ دو زانو جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے نہ کریں، بالکل اس کو آلتی پالتی مارنے، سکیٹڈلی سٹنگ سکیٹڈلی اس کو بیٹھ جائیں، اور جسے آپ آلتی پالتی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر دوران گفتگو اگر ایسا جھونکا نیند کا آ جائے اور آپ تھوڑا سا رائٹ یا لیفٹ ہوئے آگے پیچھے ہوئے تو وضو جاتا رہے گا اور جمعۃ الوداع بھی جاتا رہے گا۔ پوچھتے ہیں زید بن ارقم یا میں جہنم سے کیسے بچوں؟ فرمایا کالا بے دم وائی نہیں کا، آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں زید بن ارقم، تو آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ اپنی آنکھوں کے اشکوں کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّ عَيْنًا بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو آنکھ اللہ کے خوف سے بہہ نکلتی ہے، لا تمسہ النار ابدا، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوتی، جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوتی۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کو یاد کریں، گناہوں کو یاد کریں، زندگی میں ایک بار بھی نگاہیں پرنم ہو جائیں، اشک جو ہے وہ آنکھوں سے بہہ کے ڈھلکتے رخساروں سے نیچے گر جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ قال النبی علیہ السلام ان الاعمال کلها توزن الا الدمعۃ تخرج من العین العبد من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ سارے اعمال کا وزن کرے گا، رائٹ؟ ایگری ہے نا؟ کرتے ہیں ایگری؟ اعمال کا وزن ہونا ہے، میں نے درس دیا تھا ابھی اپنی تراویح کے اندر، اعمال کا وزن ہوگا، بتا تو دیا کریں نا، بات کرتے رہیں گے نا تو وہ نیند کا غلبہ کم ہو جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا، ایچ اینڈ ایوری ڈیڈ، ایچ اینڈ ایوری ڈیڈ تولے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہر عمل کا وزن ہوگا الا الدمعۃ تخرج من عین العبد من خشیۃ اللہ، لیکن وہ آنسو جو خدا کے خوف سے، رب کے خوف سے نگاہوں سے بہتے ہیں، اللہ ایک طرف فرما دے گا کہ ان کا وزن نہیں کرنا، ان کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَزْنٌ وَلَا قَدْرٌ، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا ان کا نہ تو کوئی وزن ہے نہ ان کا میزان ہے، میں نے اس اپنے بندے کے آنسوں کے لیے نہ تو کوئی ویٹ رکھا ہے نہ ہی میں نے کوئی میزان رکھا ہے جس پر یہ تولے جائیں گے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيُطْفِئُ بِالدَّمَاتِ الْبَحُورِ مِنَ النَّارِ، سمندر کے آگ کے سمندر بھی ہوں گے تو اس میرے بندے کے چند آنسو بھی سے بجھانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کبھی تو خدا کے خوف سے پلکیں پرنم ہو جائیں، کبھی تو نگاہوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھے بندہ اپنے رب کو یاد کرے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، ریمائنڈ کرے، اپنی چیزوں کو ریکال کریں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو یقیناً آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ان البقاء، تگری حدیث، مساکیل، آپ نے فرمایا کہ اگر رونے والے کے چند قطرے، چند ذرے جو ہیں، فرمایا جب کوئی بندہ روتا ہے اس کے چند قطرے وزن بالمثقال الواحد مثل الجبال، ایک طرف رب کے میزان میں ترازو میں پہاڑ رکھ دیے جائیں اور ایک طرف بندے کے آنسو رکھ دیے جائیں، لا رجا به البقاء، تو مومن کے آنسوؤں کا میزان کا پلڑا پہاڑوں پر بھاری ہوگا، پہاڑوں پر۔ اتنا تو ہو جائے کہ آج میں اور آپ اتنی باتیں سننے کے بعد رات کے کسی لمحے میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر لیں اور آنسو بہا لیں۔ رسالت امام علیہ السلام کا اگلا ارشاد گرامی، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، یبدل اللہ مکان کل قطرۃ او دمعۃ تخرج من عینہ، اللہ تعالیٰ ہر آنسو کے قطرے کے بدلے جو اس کی آنکھوں سے نکلا، مثال الجبال من النور فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اتنا ہی نور بھر دیتا ہے، اتنا ہی نور بھر دیتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام ارشاد گرامی کہ روز قیامت اگر کسی کے آنسو نہیں بہے تو آپ نے فرمایا جس کی پلکیں پرنم ہو جائیں گی، روز قیامت وہ پلکیں بھی اس کی سفارش کریں گی کہ یا اللہ تیرے خوف سے میں پرنم ہو گئی تھی، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ مولا تو معاف کر دے۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا، امام بہقی کی روایت ہے، عبداللہ بن بجل اس کے راوی اس حدیث کے، فرمایا میں سورۃ تکاثر تلاوت کروں گا، جو رو پڑے گا اللہ کے رسول کا جنت کا وعدہ۔ سارے صحابہ بیٹھے تھے، نے فرمایا میں سورۃ تکاثر صحابہ تلاوت کرنے لگا ہوں، میرے تلاوت کے دوران اگر کوئی رو پڑے گا تو اس کو جنت کا وعدہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ ان کو مال و دولت کی ہوس اور حرص نے قبروں تک جا پہنچایا، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا کہ رو پڑا، کچھ صحابہ روئے اور کچھ نہ روئے۔ فرمایا انی قارئها علیکم الثانی، اے صحابہ میں تم سے تمہارے اوپر دوبارہ پھر تلاوت کر رہا ہوں، فمن بقا فلہ الجنۃ، جو رو پڑے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ، ومن لم یقدر ان یبکی، اور جس کو قدرت نہیں رونے پہ، فلیتباک، تو وہ اپنے چہرے کو غم زدہ کر لے، چہرے کو کیا کر لے؟
غم زدہ کر لے، آزردگی افسردگی کے اور دکھ کے اپنے چہرے پر آثار لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کرب اور دکھ کے آثار کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چہرے پر کرب کیسا لگتا ہے، خدا کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی جہنم کا، اور ہم مسکرا رہے ہوں؟ یہ بات اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور ہم مسکرا رہے ہوں، اس کو صرف نظر کر رہے ہوں، تو کیا یہ بات اللہ کو پسند ہے؟ نیور نیور۔ حدیث اگلی لے رہا ہوں جی، قال ما بکا عبداللہ مخلصا من ملائی فی من ملائل، جو بندہ کسی مجلس کے اندر خلوص کے ساتھ رو پڑتا ہے، الا غفر لہم جمیعا ببرکت البکائی، اللہ تعالی اس ایک بندے کے رونے کی اس برکت سے باقیوں کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی ایک بھی رو پڑے تو میں سمجھتا ہوں اچھا ایک کام آپ کے ذمہ ہے جی، میں آپ سے بڑے ادب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کوئی جب 2 بجنے میں کوئی 10 منٹ رہ جائیں یا کوئی 5-7 منٹ رہ جائے نا، تو مجھے کوئی یاد کروا دے، علامہ صاحب 1-2 دعائیں پڑھا دے۔ میں دعائیں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، امام بخاری کی دعا ہے۔ اچھا دعا پڑھانے کا مطلب کیا؟ وہ تو آپ کو میں ویسے بانٹ دوں تو پڑھ لیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ دعا، میں بھی دعائیں مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کا بھرم زیادہ رکھتا ہے جو الفاظ اس کے محبوب کی زبان سے ادا ہوئے ہوں۔ میری دعا اللہ مسترد فرما دے گا، میرے الفاظ کو اللہ تعالیٰ مسترد فرما دے گا، نہیں قبول فرمائے گا، لیکن وہ الفاظ جو اس کے محبوب کی زبان اطہر سے 1500 سال پہلے نکلے، اللہ مسترد نہیں فرمائے گا۔ مجھے یاد کروائیے گا کہ مولانا دعا پڑھا دیں ہمیں، وہ ہمیں دعا پڑھا دیں، میں دعا پڑھا دوں گا آپ کو، میں بھول جاتا ہوں چیزیں۔ چلیں جی، آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ عرش الہی کے سائے میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں؟ دل چاہتا ہے نا؟ چاہتا تو دانیال صاحب، دل چاہتا ہے جانے کو؟ اللہ کے سائے تلے، اللہ کے سائے تلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا، اس دن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کسی کا یدلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا جس دن رب کے سائے کے سوا کسی دوسرے کا سایہ نہیں ہوگا۔ اب جانا ہے ہم نے رب کے سائے تلے، کہاں جانا ہے؟ وہ آپ نے پڑھا نا، علماء سے سنا ہوگا کہ زمین جو ہے وہ دہکتی ہوگی، میٹل کی ہو جائے گی، سورج جو ہے وہ اس کو تپا دے گا، وہ بڑی لمبی، اور پسینہ آئے گا، بعض لوگ ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک ہوں گے، بعض جو ہے کمر تک ہوں گے، بعض سینے تک، بعض کا پسینہ جو ہے کانوں کی لو تک آ جائے گا، پوری تفصیل آتی ہے حدیث کے اندر۔ تو سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ سایہ ہوگا میدان محشر میں؟ نہیں ہوگا نا، کہیے نہیں ہوگا مولانا صاحب، نہیں ہوگا سایہ، تو پھر کس کا سایہ ہوگا؟ اللہ کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات فرما رہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے سائے کے سوا اس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، میرے سائے کے سوا اس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ امام بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں جی، اس سائے میں ہم نے جانا کیسے ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں، ولست منہم، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے دامن سے وابستگی کے صلے میں اللہ میری بخشش فرما دے۔ یہ امام اعظم فرما رہے جو خود تابع رسول ہیں، 14 صحابہ کی زیارت کیا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں، رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ یظلہم اللہ فی ظلہ، اس دن رب کا سایہ ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات، پہلا سایہ، پہلا بندہ کون ہے جو سایہ جائے گا الہی میں؟ الامام العادل۔ آپ سوچے کہ بولا نا ہم تو امام ہی نہیں ہیں، ہم تو امام نہیں، امام سے یہاں مراد امیر ہے، نگہبان ہے۔ کون ہے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ امیر اور نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کا، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرا نہیں خیال وہ سب سے چھوٹا بچہ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے آپ کے زیر دست ہیں، اپنے والدین کے، اپنے دادا کے، اور ان کے بھی زیر دست کوئی نہ کوئی لوگ موجود ہیں۔ یا آپ اپنے چھوٹے کزن کے، ڈاکٹر غیاث کے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، آپ ان کے نگہبان ہیں، ایک کو ٹافی دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لے گا۔ نا انصافی کریں گے، عدل کرنا ہے، ٹافی بسکٹ پیکٹ لانے ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، تینوں کو الگ الگ دیں، عدل قائم رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الامام العادل، یہ جائے گا سائے کے اندر، رب کے سائے کے اندر۔ وَشَابُ نَشَاءُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اپنے جوبن پہ ہو،
جس کی جوانی اپنے جوبن پہ ہو، فی عبادت رب ہی، اور وہ رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ کہاں مشغول ہو جائے؟ چھوٹے میاں آپ سے مخاطب ہوں، جوان ہے نا، کیا 24-25 ایئرز اولڈ، جسٹ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس عمر میں اگر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے تو فرمایا یہ لوگ بھی رب کے سائے تلے چلے جائیں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسے لوگ جن کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ میں آیا تو افتخار صاحب وہ سپیکر چیک کرو، وہ پنکھا چیک کرو، اخلاق صاحب یہ چیز چیک کرو، یہی دل سسپینڈڈ ہوتے ہیں رب کے گھر کے۔ آپ دوڑے چلے آ رہے ہیں، میں آیا ہوں کہ 12-25 میں آیا ہوں، اس سے پہلے لوگ یہاں موجود تھے۔ میں وضو کرنے جا رہا تھا، ہال جو ہے وہ نصف تک بھر چکا تھا۔ وہ لوگ جن کے دل مساجد سے معلق ہیں، فرمایا یہ بھی رب کے سائے تلے ہوں گے جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ نمازوں کی فکر رہتی ہے، ظہر کی پڑھ لی، عصر کتنے بجے ہونی ہے، فکر رہتی ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، فرمایا ایسے نوجوان، ایسے دو بندے جن کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، ساری زندگی ان کی دوستی، ساری زندگی ان کی دوستی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عمر پوری گزاری اللہ کی دوستی کے ساتھ، یعنی آپس میں جو دوستی ہے، ان کی میوچل جو فرینڈشپ ہے وہ بھی اللہ کے لیے تھی، اور موت بھی کس پر آئی؟ اسی دوستی پر موت آئی۔ اور دوستی کی فاؤنڈیشن اور اساس کیا تھی؟ اللہ کی محبت۔ ہاں، جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی۔ اچھا، اس کیٹیگری میں کیسے فال کریں گے آپ؟ اس کیٹیگری میں فال کیسے کرنا ہے آپ نے؟ میرا آپ سے سوال ہے، دو دوست ہیں جی، آپ اپنے اینالائز کیجئے، اپنے فرینڈس کو دیکھ لیجئے۔ آپ کا کوئی کالج میں دوست ہے، میڈیکل کالج میں، تو وہ اللہ کے لیے دوستی تو نہیں ہے، از جسٹ یور کلاس فیلو، از جسٹ یور کولیگ، وہ آپ کا کولیگ ہے، آپ کلاس فیلو، آفس کے اندر آپ کے کولیگز ہیں۔ یو کین نیور سے دیٹ از مائی فرینڈ اینڈ آور بیسس از لو آف اللہ المائٹی۔ یو کانٹ سے اینڈ یو کانٹ کلیم، ایسا نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کریں۔ ڈھونڈیے گا جس کے ساتھ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہوں، جس کے ساتھ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہوں، آپ کے مفادات نہ ہوں۔ میں اپنے رشتوں کو کھنگالنے بیٹھتا ہوں نا، اپنے رشتوں کو جب کھنگالنے بیٹھتا ہوں تو مجھے اس میں آٹے میں نمک کے برابر ایسے ملتے ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے حوالے سے ہے۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دنیاوی علائش، کہیں نہ کوئی تعلق جو ہے، ہاں، لیکن آپ سے جو میرا تعلق ہے، محمود قریشی صاحب سے ہو یا اخلاق صاحب سے، آپ لوگوں سے جو میرا تعلق ہے، یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ نہ آپ کے میرے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، نہ میرا آپ کے ساتھ ہے۔ ہم دونوں کے آپس میں، کیوں قمر صاحب کوئی ایسا ہے انٹرسٹ آپ کا میرے ساتھ، یہ میرا آپ کے ساتھ؟ نیور 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 ان مائی لائف ٹل دا لاسٹ مومنٹ آف ڈیتھ میرا کسی سے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا مجھ سے نہیں ہے۔ محبت تو ہے نا؟ نہیں ہے محبت؟ اچھا، آپ ایکنالج بھی نہیں کرنا چاہتے، یو آر ناٹ ریڈی ٹو ایکنالج مائی لو، نہیں ایکنالج کرنا؟ ہاں، یس، اتنی شرمانے والی کیا بات ہے؟ یہ تو پاکیزہ محبت ہے، یہ تو پاکیزہ محبت ہے، یہ کوئی ویلنٹائن ڈے والی محبت تھوڑی ہے۔ اسی کو تو یو ہیو ٹو ایکنالج اٹ، آپ اسے ایکنالج کریں، جج صاحب میری آپ سے محبت ہے، میں نے بیٹھ کے پروف ریڈ کیا، میری محبت آپ سے اللہ کے لیے ہے، میرا خاندانی تعلق نہیں ہے، میرے آپ سے روابط نہیں ہے، میرے مراسم نہیں ہیں، میرا کوئی ایسا رشتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے، تو کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے، میرا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپنی فہرست کے اندر ایک آدھ بندہ کم از کم ایسا رکھیں جس کا تعلق آپ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے ساتھ نہ ہو۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، جس بندے کا تعلق اللہ کی محبت کے ذات کے سبب ہوگا، اجتماع علیہ، زندگی بھر اکٹھے اسی محبت پہ رہے، وتفرقن علیہ، اور جب موت آئی تو اسی رشتے پہ موت آئی، موت آئی تو اس کے رشتے پہ موت آئی، وہ بندہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے سائے تلے۔ کہاں جائے گا؟ اللہ کے سائے تلے جائے گا۔ اس دن کس کا سایہ ہوگا؟ ہاں، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ہاں، فرمایا ایسا نوجوان جس کے سامنے لڑکی آ جائے، عورت آ جائے، عورت بھی بہت خوبصورت، عورت بھی بہت خوبصورت، ذات و منصبٍ، اور کھاتی پیتی عورت آ جائے، اور جمال بھی کمال ہو، وَجَمَالٍ، اور پھر وہ دعوت بھی دے دے، دعوت گناہ بھی دے دے، آپ قادر بھی ہوں،
انوائرمنٹ بھی ہو اور وہ بندہ کہہ دے انی اخاف اللہ، لوٹ جاؤ، چلی جاؤ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا لڑکی لوٹا کے دیکھو تو صحیح، عورت کو لوٹا کے دیکھو تو صحیح، قادر ہونے کے باوجود، انوائرمنٹ فیوریبل ہونے کے باوجود اس کو لوٹا دو اور کہہ دو انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ فرمایا یذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ، رب کا وعدہ ہے کہ تمہیں میں اپنے سائے میں لے آؤں گا جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کبھی لوٹا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرما دے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ وَمَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا ایسا بندہ جو صدقہ دے دے دائیں ہاتھ سے دے رہا ہو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کوئی دوسرا دیکھ لیتا ہے تو یار کی پڑھا رہے سیں، او یار میں تین تے پتہ میری آتے صدقہ میں دیندہ رہنا وا، وہ زکوٰۃ صدقہ دے رہا سا، نہیں تو گویا آپ نے اپنے آپ کو رب کے سائے سے محروم کر لیا۔ کسے محروم کر لیا؟ رب کے سائے سے محروم کر لیا۔ دائیں ہاتھ سے دیں، چھپا کے دیں، اتنا چھپائیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بابا آپ ڈونیشن کر رہے ہیں، کاکا دونوں بچے رک جاؤ یار، کم بیک، واپس آئیے، پھر یہاں سے گھومیے، آئیے وہاں آ جاؤ بیٹا آ جاؤ۔ ابھی تو ہم نے محبت کا قول و اقرار کیا ہے اور اعتراف کیا محبت کا، دے آر کمنگ اگین، کیوں دوبارہ آ رہے ہیں؟ اب سوچ سمجھیے کیوں دوبارہ آ رہے ہیں، بس وہ آ رہے ہیں اور میں نے کہہ دیا وہ آ رہے ہیں۔ بیٹے اس لائن سے آ جائیے، گھومتے چلے جائیے، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بس آپ سمجھ جائیے بہت سی باتیں کہی نہیں جاتی، سمجھ آ جاتی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، اور پہلے کیوں آئے تھے دوبارہ کیوں آ رہے ہیں۔ پہلے وہ اپنی مرضی سے آئے، میں نے نہیں بھیجا، اب انہیں میں بھیج رہا ہوں، آ رہے ہیں اور بس وہ آ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے خود تو فرمایا کہ اللہ سے آپ سے محبت ہے، جو میری محبت کا پاس رکھیے اور انہیں خالی نہ لوٹائیے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ چڑیا جو تھی وہ چونچ سے پانی ڈال رہی تھی، جی وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر فاختہ، تو اس پرندوں نے پوچھا یہ تیرے ایک قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ وہ کہتے مجھے اس سے غرض نہیں ہے بجھے یا نہ بجھے، مجھے اس سے غرض ہے کہ جب روز قیامت نام آئے گا کہ ابراہیم میرے پیغمبر کی آگ بجھانے والوں میں کون تھے، دہکانے والوں میں کون تھے، میرا اس فہرست میں نام ہوگا جو بجھانے والے تھے، جو بجھانے والے تھے۔ باہر جو لوگ تشریف فرما ہے صحن کے اندر، ان سے بھی میں گزارش کروں گا، میں پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں پہلے لاسٹ ٹائم میں نے اعلان کیا تھا، آپ لوگوں نے میرا بھرم رکھا، بسات بھر آپ لوگوں نے ڈونیٹ بھی کیا، ڈونیشن بھی کیا، فنڈ ریزنگ بھی ہوئی، اس پر میں آپ کا میں اللہ کی ذات سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں۔ رب کا شکر بعد میں ادا کروں گا، آپ کا پہلے ادا کروں گا۔ کیوں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میرے نبی نے فرمایا پہلے جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پہلے میں آپ کا شکر ادا کروں کہ آپ نے میری بات کو سنا اور آپ نے لیوشلی اچھا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور ہے، ضرورت کچھ اور ہے، بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اگلی بات میں کر رہا تھا کہ صدقہ بندہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، خاموشی کے ساتھ صدقہ بندہ اللہ کی راہ میں دے دے، اور اگر کوئی دیتا دیکھ لے، کیا کہیں گے آپ لوگ؟ اگر کوئی صدقہ دیتا آپ کو دیکھ لے، چیمہ صاحب آپ کو میں نے دیکھ لی صدقہ دیتے، میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے کی دے رہے سو، عمران صاحب کی دے رہے انہوں، کیا کہیں گے؟ کیا جملہ کہیں گے آپ کے؟ یار میرا لین دین تھا ان کے ساتھ، میرا کیا تھا؟ لین دین ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، میرا کوئی لین دین ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ اس طرح چھپا جائے گا بات کو، امام بخاری کے حدیث، روز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے تلے لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو اللہ کی یاد میں رو پڑے اور اس کے وہ آنسو بھی اس کو رب کے سائے تلے لے آئیں گے۔ آنسو بھی کہاں لے آئیں گے؟ رب کے سائے تلے لے آئیں گے۔ اچھا بڑا وہ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جو ہے وہ جنون کا، دیوانگی کی ایک قسم ہے، اور میں انی اخاف اللہ، اس پر میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی۔ جی دیکھیے
شیخ سعدی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردہ شیون پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کہتے توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات جس طرف چل رہے ہیں ہمارے، میں اس پر اشعار پڑھنا چاہتا تھا لیکن کو میں اب صرف نظر کر دیتا ہوں کہ وقت میرے پاس کم ہے، 15 منٹ ہیں اور مجھے آپ سے اور بات بھی کرنا ہے۔ تیسری بات میں نے کہا تھا دعا کے حوالے سے، وہ آپ نے مجھے یاد بھی کروانی ہے۔ ایٹ دا 11th آور مجھے یاد کروا دیجیے گا کہ علامہ سے دعا مانگنی ہے۔ کوئی تھوڑی سی بات میرا خیال ہے کوئی صدقہ فطر پر نہ کر لی جائے، وہ ٹائم بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، یا شاید میں نے زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی صدقہ فطر کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ صدقہ فطر آپ عطا فرمائیں گے جی؟ شیئر آپ کا نصاب کیا ہوگا؟ میں نصاب بتاتا ہوں۔ صدقہ فطر گندم ہے، اگر گندم کا دیں گے تو 140 کتنا ہے فار ایچ پرسن۔ چھوٹا بچہ بھی، میں ابھی حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، حدیث میرے سامنے آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہاں لکھی میں نے۔ اور جو اگر دیں گے تو وہ کتنا ہے 320 320 روپے کتنے؟ کھجور دیں گے تو اس کا صدقہ فطر اس سال بنتا ہے 960 فار ایچ پرسن۔ کتنا بنتا ہے؟ اور اگر کشمش دیں گے تو وہ بنتا ہے 1620 بنتا ہے جی، 1920 بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے جی؟ 1920 بنتا ہے۔ میں نے نصاب آپ کا سارا بتا دیا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے کبھی بھی کسی چیز کو فکس نہیں کیا، روٹیٹ کرتا تھا، کھجور کا، کشمش کا اور جو کا، گندم کا روٹیٹ کرتا تھا۔ آپ کیسے کیا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تطوع، اگر 140 دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، 140 دیں گے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں، ادا اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو وہ دست قدرت ہے وہ پیچھے ہٹا لے گا، اتنا ہو جائے گا۔ میری بات نہیں، اب فالو کر لیں۔ آئیے آیت دیکھتے ہیں سورہ بقرہ۔ فمن تطوع خیرا، جو کچھ بڑھا کے دے دے، جتنا میں نے مقرر کیا ہے جو کچھ بڑھا کے دے دے، فہو خیر لہ، اللہ فرماتے اس کے لیے بہتر ہے۔ میں نے فکس آپ کو کر دیا ہے، گندم 140 ہے اور جو 320 روپیز فار 1 پرسن، کھجور 960 ہے اور کشمش 320 ہے، وہ 1920 روپے ہے۔ آپ خود دیکھ لیں آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، آپ جس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اس کے مطابق آپ دے دیجیے گا۔ اچھا کچھ لوگ ہمارے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں بہتر تو یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر اگر ڈیزرونگ لوگ ہیں تو وہاں دینا چاہیے، لیکن کینیڈا میں، برطانیہ میں وہاں لوگ اتنے ڈیزرونگ نہیں ہوتے تو اپنے وطن میں بھیج دینا چاہیے۔ تو وطن میں کیسے بھیجیں گے؟ اس کا وہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ باہر کے لحاظ سے کریں گے جی؟ افتخار صاحب نے فرمایا باہر کے لحاظ سے کریں گے۔ جو آپ کے رشتہ دار باہر ہیں، اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ فطر ادا کر دیجئے گا یا ہمارا فدیہ دے دیجئے گا، تو انہیں کہیے کہ آپ اپنے لوکیلٹی کے اندر دیکھیں، آپ اپنے علاقے کے اندر دیکھیں، وہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں جو مقدار معین ہوتی ہے اس کے مطابق آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ وہاں کیا کریں گے؟ برطانیہ میں پاؤنڈ ہے، اسی حساب سے آپ پیسے کو کنورٹ کر لیں پاکستانی، ڈیسائیڈ وہ کریں گے ہمارے اتنے پاؤنڈ بنتے ہیں، ہمارا اتنا پینی بنتے ہیں، اتنے پاؤنڈ بنتے ہیں، ہاف ڈالر بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے ان کے بتا دیں گے کہ ہمارا اتنا بنتا ہے، اس کو آپ کنورٹ کریں گے پاکستانی کرنسی کے اندر، کنورٹ کر کے پھر آپ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا وہ آپ سے کہہ دیں گے کہ جی وہ ہمارا دے دیں، کشمش کے حساب سے دے دیں، تو آپ یہاں اس کا کریں، ایسٹیمیٹ کریں، آپ اسی کو جو ہے وہ جہاں جو جس ملک کے اندر موجود ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگلی میں دیکھتا ہوں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے نا جی، یہ روزے میں ہو جانے والی کوتاہیوں کی تلافی کا اور عبادت جو آپ نے کی اور آپ کی بندگی کے نکھار کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کی حدیث 1609 اس کا نمبر۔ فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطری، فرض اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ فرض رسول اللہ، کس نے فرض کیا ہے؟ یہ مستحب ہے یا فرض ہے صدقہ فطر؟ اونچی کہہ دیجیے، ڈریے نہیں، فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ فرض رسول اللہ، اللہ کے رسول نے تم پر فرض کر دیا ہے کیا؟ زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم، صائم کے لیے اور غیر صائم کے لیے بھی۔
صائم کے لیے بھی اور غیر صائم کے لیے. جو روزہ نہیں رکھتا گھر کے اندر بچہ، چھوٹا بچہ، اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو دینا ہوگا. والرفث وتهمة للمساکین من اداها قبل الصلاة، جو نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کر دے گا، فهي زکاۃ مقبولۃ، فرمایا ہے میرے امتیوں وہ اس کا صدقہ انتہائی مقبول ہو جائے گا. ومن اداها بعد الصلاة، نماز عید ادا کرنے کے بعد دے گا، فهي صدقۃ من الصدقات، یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. ناٹ جی کسی بھی دن بیفور آفرنگ دا پریئر آف عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ مقبول ہو جائے گا، بہت مقبول ہو جائے گا اور مقبول ترین ہوگا. اور عید کی نماز کے بعد دیں گے، ذمہ داری فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن وہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. رسالت مابری صاحب نے ارشاد فرمایا وَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ، یہ عید کا دن وہ دن ہے کہ تم نے محتاجوں کو غنی کرنا ہے. تم نے محتاجوں کو، میں ایک بات کہہ لوں آپ سے، 140 دے کے کوئی غنی ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ then you have to pay at least 320 اور 960 اور 1920. کتنا ادا کریں گے؟ میکسیمم لیول پر جائیے. کس پر جائیے؟ میکسیمم لیول پر چلے جائیے. ایسی بات نہ کیجیے گا، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی حوالے سے. نافع عبداللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا کرتے تھے اور سال گزرنے کے بعد، عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، سونا چاندی. اچھا اب ایک اور بات آ گئی. اگر تو آپ عید والے دن صبح طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ سنیے گا، میرے پاس نصاب کی اس وقت جو وہ 50 to 80 اور 60 70,000 بنتا ہے میرا خیال ہے. 52 تولے چاندی قیمت دیکھ لیجئے گا. اگر تو ایسا ہے کہ میرے پاس رات کو پیسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا میرے پاس، میں صدقہ فطر نہیں دوں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ میں اپنے بیٹے کا، چھوٹا بچے ہیں میرے، نہ پوتے پوتیوں کے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن صبح اللہ کے بندے نے، کسی نے کہا مولانا کمیٹی نکل آئی، پیسے مجھے ڈونیٹ کر دیے، مجھے دے دیے، میرے پاس نصاب کی حد تک اماؤنٹ پہنچ گئی، پھر میں دوں گا. ہاں آپ سب نے فرمایا میں دوں گا، آپ کو دینا ہوگا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ اشخاص پر واجب ہے یا مال و دولت پر، پیسے پر، مال پر ہے نا؟ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب مال پر ہے یا پرسنز پر ہے، اشخاص پر ہے؟ پرسنز پر ہے، یہ مال و دولت پر نہیں ہے. اس کا اللہ جی کچھ کہا آپ نے؟ ہاں میں دعا بھی پڑھاتا ہوں، آپ کو دعا بھی پڑھا دیتا ہوں، بالکل پڑھاتا ہوں دعا لیلۃ القدر کے حوالے سے. آج کیا روزہ کیا ہے؟ آج روزہ کیا ہے؟ اچھا 24 ہے. تو آج کی رات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تاک رات ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات بھی عبادت ہونی چاہیے؟ آپ شمار کرتے ہیں؟ ایک حدیث نہ پڑھ لیں جی، اس پر حدیث پڑھتے ہیں جی. راوی ہیں عبادہ بن صامت، اور اس کو روایت کیا امام طبرانی نے، احمد بن حنبل نے. قال النبی علیہ السلام فإنها وتر، یہ تاک رات ہے، فی 21، یہ 21ویں کی رات ہو سکتی ہے. کون سی ہو سکتی ہے بتائیں نا؟ 21ویں کی رات ہو سکتی ہے. فرمایا او 23 یہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے. کون سی ہو سکتی ہے؟ او 25 یہ 25 کی بھی ہو سکتی ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتی ہے. او 27 یہ 27ویں کی بھی ہو سکتی ہے. 27ویں گئی، سب ختم. ہاں. او 29 فرمایا یہ 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے. کس کی ہو سکتی ہے؟ او فی آخری لیلۃ، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کرتے کرتے رمضان کی آخری رات پر لے جائے. مؤخر فرماتے فرماتے اللہ کہاں لے جائے؟ ہاں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ کی روایت ہے، ابن خزیمہ سے لی، من صلی العشاء اخیرۃ فی جماعت، جس کسی نے رمضان کے آخری عشرے میں، میرا گلا بیٹھ گیا، مجھے گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے نا، حوصلے سے سنیے گا. من صلی العشاء اخیرۃ فی جماعت فی رمضان، جس نے ماہ سیام کے آخری عشرے میں
عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے کیا پالی؟ تو آپ پڑھیں گے عشاء کی نماز با جماعت؟ جتنے لوگ میرے لیفٹ سائڈ پہ ہال گراسی فیلڈ میں موجود ہیں، جو باہر صحن کے اندر موجود ہیں، میں آپ کا خطیب ہونے کے ناطے جو میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی حجت قائم کرتے ہوئے آپ پر حجت قائم کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس عشرے میں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ اگر مسجد میں میسر نہ آئے تو اپنے گھر میں کروا لیں، کہیں کروا لیں، لیکن نماز با جماعت ادا کریں۔ نماز اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں آپ نے نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ کون سی نماز؟ یس ناؤ آگے دیکھیے جی، انس بن مالک حدیث کے راوی، من صلی المغرب والعشاء فی جماعت، دوسری روایت آ رہی ہے، جو عشاء کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز بھی ان طاق راتوں میں با جماعت ادا کر لے گا، فقد اخذ من اللیلۃ القدر بنصیب وافر، تو میں اللہ کا رسول اسے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرا رب اسے لیلۃ القدر میں سے وافر حصہ عطا فرما دے گا۔ کیا عطا فرما دے گا؟ تو گویا آپ نے مجھ سے عہد کیا کہ آپ اب عشاء اور مغرب کی نماز ان طاق راتوں میں با جماعت ادا کریں گے۔ جماعت میسر نہ آئے تو از خود آپ اہتمام فرمائیں گے۔ از خود کیا فرمائیں گے؟ اہتمام فرمائیں گے۔ رسالت باب نے جی تو دیدہ تو 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اچھا، عید الفطر کی نماز کا جو ہم نے اعلان کرنا ہے 8:15، ٹھیک ہے جی، 8:15 بجے، 8:15 پہ انشاءاللہ، 8:16 میں نہیں ہونے دیتا۔ اگر زندہ رہا، میرے رب نے مجھے حیات بخشی، تو میں ضرور عید کی نماز پڑھاؤں گا۔ 8:15 بجے انشاءاللہ نماز عید الفطر ہوگی، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اچھا، اب ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے اور اس میں دعا مانگ لیتے ہیں، 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ پہلے مجھے دعا کا ترجمہ کرنے دیجیے گا۔ جب میں دعا کا ترجمہ کر لوں تو اس کے بعد آپ نے مل کے 2 زانو ہو کے بیٹھ کے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے عجز و نیاز کے ساتھ اس منظر کو دوبارہ لوٹائیے کہ جب رسالت امام علیہ السلام دعا یہ منگوا رہے تھے ماہ صیام میں۔ امام بخاری کی یہ حدیث ہے، راویہ ہے آپ کی والدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سامنے کون بیٹھے تھے؟ صدیق اکبر تھے، عثمان غنی تھے، عمر فاروق تھے، صحابہ سامنے تھے۔ آج ہم بھی دعا مانگیں گے اور اس نیت سے اور اس ارادے سے اور اس استغاثے سے اور اس التجا سے دعا مانگیں گے کہ مالک اگر تو نے اپنے ان الفاظ، اپنے نبی کے الفاظ کا بھرم رکھا تو آج ہمارا بھی بھرم رکھ لے، آج ہمارا بھی بھرم رکھے، دعا قبول فرما لے۔ پہلے میں دعا کا ترجمہ کروں گا، عربی متن پڑھوں گا، دعا کا ٹرانسلیٹ کروں گا، اس کے بعد دوسرے مرحلے پر دعا مانگوں گا، آپ نے آمین کہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دعا ہے جی، یہ حدیث کا نمبر 6007 ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے میرے بندو مل کے توبہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے توبہ کیا کرو۔ اسی تناظر میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جی، امام بخاری کی حدیث، یہ پہلے پڑھوں گا، ٹرانسلیٹ کروں گا، پھر آپ نے اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من القصل، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ سستی سے۔ والحرمی، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کمزوری سے۔ والمعاصمی، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے۔ والمغرمی، اے میرے مالک میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض سے۔ ومن فتنۃ القبر، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فتنہ قبر سے۔ وعذاب القبر، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن فتنۃ الفقر، اور میں مفلسی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم اغسل عنی خطایای، یا اللہ میری خطاؤں کو مٹا ڈال، یا اللہ میری خطاؤں کو مٹا ڈال۔ بماء الثلج والبرد، یا اللہ میرے گناہوں کو اس طرح مٹا ڈال جیسے پانی سے، برف سے، اولوں سے داغ کو دھو دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اور نقنی قلبی من الخطایا، یا اللہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو صاف کر دے۔ کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے سے میل نکال دی جاتی ہے، یا اللہ آج میرے بدن سے گناہوں کو اس طرح نکال باہر کر دے۔ وباعد بینی و بین الخطایا، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے مابین اتنا فاصلہ پیدا فرما دے۔ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے مابین ہے۔ شروع کریں جی، بسم اللہ کریں جی۔
بس درود پاک پڑھ لیجئے، میں دعا شروع کرواتا ہوں، آمین کہتے جائیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سنتے ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من القسل والحرم والمعصم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر الفتنة الغناء وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقني قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب آمین بجاہ النبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے